السلام علیکم ویورز۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کے ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے تھے۔ خاموشی سے کی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشی ہی وہ آخری حد ہوتی ہے جب انسان کوئی شکوہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے، صبر سے دل ہی دل میں اپنی ہر دعا کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف جیسے ہی ہم رجوع کرتے ہیں، تب لگتا ہے جیسے ہر گرہ آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہو گئی ہے، دل جیسے سکون میں آ گیا ہو، اور پھر سارے الجھے کام حل ہو جاتے ہیں۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جب ہمارے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہ ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں، آس پاس کوئی بھی نہ ہو، تب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ ایسی کیفیت میں اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تب بس ایک سجدہ اور انسان اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے در کو کبھی مت چھوڑنا، بار بار جاؤ، بار بار پکارو اسے، امید کے دیے کو بجھنے نہ دینا۔ کبھی یہ بے یقینی کی ہوا بجھانے بھی لگے، تب بھی اس کو اپنے بھروسے سے جلا کے رکھنا۔ اللہ ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے وہ، تمہاری روح کو کمزور پڑتے دیکھا ہے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کے نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم بس صبر کرتے جاؤ۔ تمہیں بار بار توڑا جائے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان بھی لیا جائے گا، اور مشکل میں بھی ڈالا جائے گا۔ آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اس پہ یقین رکھتا ہے۔ اتنی مشکلوں کے بعد بھی کیا وہ ہمت ہار جاتا ہے؟ دل پہ لگی چوٹیں اور زخم لے کر جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو صرف وہی اس پہ مرہم لگاتا ہے، وہی ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ اس کے لگائے مرہم روح کو بھی سکون دے جاتے ہیں۔ بے شک اس کی دسترس میں سب کچھ ممکن ہے۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ ہے، پوری کتاب نہیں۔
کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں کیونکہ آپ کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہوئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں اور تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے، اس لیے لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے، بس اس رب پر یقین رکھیں۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ میری زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جو میں نے دعاؤں میں مانگا تھا لیکن مجھے نہیں ملا، پھر بھی میرا دل مطمئن ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا اللہ مجھے اس چیز سے نہیں نوازے گا جو میرے حق میں بہتر نہ ہو۔ اور صبر کرنا، انتظار کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا تو اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ صبر انتظار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ انتظار کرتے ہوئے اچھا رویہ رکھنے کی صلاحیت ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل بار بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس میں جتنا صبر ہوگا اس کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوگا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا ہر وقت کی طرح، بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ صبر سے کام لینا سیکھو۔ خدا نے ہر تکلیف کے بعد اس میں راحت رکھی ہے۔ زندگی میں اگر کچھ برا ہو تو صبر رکھو، کیونکہ رو کر پھر ہنسنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ رات کو دن میں بدل سکتا ہے تو وہ آپ کی تکلیف کو راحت میں بھی بدل سکتا ہے۔